الرحمن الرحیم ان الذی سورۃ القصص آیت نمبر 85 ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادوک الی معاد، وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ اے نبی، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ کو ربی عالم، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ فرض علیک القرآن، اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا، یعنی کہ قرآن کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی ہے۔ اور اب یہ کس پہ فرض ہے؟ ظاہر یہ ذمہ داری اس امت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب تو قرآن کی فرض علیک القرآن، کہ قرآن کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی ہے۔ سورہ نمل میں اسی طرح آیت نمبر 92 میں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم لوگوں کو قرآن سناتا رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم لوگوں کو قرآن سناتا رہوں، یعنی کہ قرآن کے ذریعے انذار کروں آخرت کے بارے میں، آخرت کی وارننگ، قرآن کے ذریعے تبشیر کروں جنت کی بشارت، اور قرآن کے ذریعے تبلیغ کا فرض ادا کرتا رہوں، اور اسی قرآن کے ذریعے تمہاری نفسیاتی اور جو روحانی امراض ہیں، شفاء لما فی الصدور، وہ جو تمہارے سینوں کے امراض ہیں، اس کے لیے بھی میں کوشش کرتا رہوں۔ تو یہ قرآن کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ فرض علیک القرآن، اور سورہ نمل میں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب، اسے پہنچا دیجیے۔ تو یہاں بھی وہی تبلیغ بذریعہ قرآن۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر فرض علیک القرآن فرض کی تھی، قرآن کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے بھاری ذمہ داری امت کو منتقل کر دی، یہ کہہ کے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کی تبلیغ فرض علیک، اب فرض ہے ہم پہ کہ قرآن کی تبلیغ امت کے، اللہ کے، یہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو منتقل کر دی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ آپ کا ہر امتی، کہ آپ کا بھی حکم ہے کہ آپ کا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آپ کا ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ دین کا یہ فریضہ ہے، دعوت تبلیغ دین بذریعہ فرض علیک القرآن، تبلیغ دعوت بذریعہ قرآن، یہ فریضہ یہ آپ کا ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ اور ظاہر قرآن کے پھر 5 حقوق جو ڈاکٹر صاحب نے گنوائے ہیں، نمبر 1 قرآن پر ایمان لایا جائے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کی جائے جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، نمبر 3 قرآن کو سمجھا جائے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں وہ خلافت کا نظام قائم کرنا، قرآن کا نظام قائم کرنا، اور نمبر 5 قرآن کی تبلیغ کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچے۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ تو ہر مسلمان پہ اب یہ فرض ہے، دعوت بذریعہ قرآن، اور یہ قرآن کے وہ حقوق ادا کرے گا۔ اور اسی ذمہ داری کے حوالے سے اللہ کے رسول کو ایک خوشخبری سنائی گئی، لَرَادُوكَ إِلَى مَعَاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے بھاری، وہ یقیناً آپ کو لوٹائے گا بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ یہ معاد، ایمان بالمعاد کہا جاتا ہے، ایمان بالآخرت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان بالمعاد۔ اس معاد سے ایک مراد تو یہ آخرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں وہ اچھی جگہ لوٹائے گا۔ اس طرح معاد سے کچھ مفسرین سے مکہ بھی مراد لی ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ عنقریب اللہ آپ کو مکہ لوٹا، کیونکہ آپ جب مدینہ ہجرت کی طرف جا رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں ایک ایسا منظر تھا جو آپ کے لیے ایک، اس میں لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب نے، آپ کے لیے یعنی کہ انتہائی دکھ کی کیفیت تھی، وہ جو عالم تھا، جدائی کا غم تھا
کہ اس مکہ اور خانہ کعبہ کی جدائی کے غم میں آپ کے دل میں ایک خواہش سی اٹھی کہ چنانچہ آپ کی اس کیفیت کے پیش نظر اللہ نے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ نہ ہوں، ہم آپ کو ضرور مکہ واپس لے آئیں گے۔ معاد سے مراد یہاں مکہ بھی کچھ مفسرین نے لیا، تو آپ کو مکہ واپس لے آئیں گے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ مکہ جب آپ نے خانہ کعبہ چھوڑنے لگے تو آپ نے فرمایا اے کعبہ اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت، مگر میں کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو مکہ واپس لے آئے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب کا فرماتے کہ میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہاں یہ ہے، یہاں معاد سے مراد آخرت اور جنت ہے، آخرت اور جنت۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخرت آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی آخرت۔ اسی طرح عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو آیت زیر مطالعہ یا معاد سے مراد اصل میں مقام محمود کی طرف اشارہ ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اور اس مقام کی شان کیسی ہوگی یہ ہمارے تصور سے ماورا چیز ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 78، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ سورۃ القصص، اس میں جو قارون کا ذکر آیا یہ ایک کردار کی حیثیت سے آیا ہے۔ یہ کردار ہر دور میں وہ ایسی قوم جو مغلوب ہو چکی ہو اور اس پہ غالب قوم اس پہ حکمرانی کرتی رہی ہو ڈائریکٹلی، یا جیسے آج بائی پروکسی ہمارے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے، تو یہ خاص کردار ہے جو محکوم قوم کے اندر جنم لیتا ہے، جس کو سو کال کہا تو قارون جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھ دیتا ہوں۔ 67 72 جی، اور یہ خاص کردار ہے جو ایک طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ میں سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر 34، یہاں سے آپ کو اس کردار قارون کے اس کردار کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ خط بھیجا ملکہ سبا کے پاس، وہاں خط بھیجا اور کہا کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، تو ملکہ نے اب اپنے قوم کے جو لیڈرز تھے ان سے مشورہ، سرداروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا مشاورت کے بعد، جو عمائدین تھے ملکہ کے، اس قوم کے، ملکہ سبا اس قوم کے جو عمائدین نے، انہوں نے کہا ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لڑنے کے لیے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے، ملکہ سے انہوں نے کہا۔ تو ملکہ نے کہا، وہ اسٹیٹمنٹ اب سننے، ملکہ نے کیا کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل، ظالم بادشاہ کی طرف اشارہ، جو جابر اور ظالم ہے، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو وہ اس میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم چیز ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها، اور وہ اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اہلها اذلہ، اور وہ اس کے معزز لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ اس کا جواب تھا۔ گویا کہ بادشاہوں کا دستور یہ رہا کہ وہ جس شہر یا علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اسی آیت قالت ان الملوک، آج تجھ کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک آج تجھ کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک، یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں، ملکہ نے کہا، تو اسی کو اقبال اپنے اس میں لے کے آیا۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، وہ جو لیڈنگ ورلڈ میں دنیا میں جو حکمران قومیں ہوتی ہیں، خوف سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو یہ رمز آیا ان الملوک ہے کہ سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری۔ اب اس کو اب سمجھتے ہیں، قارون، اب یہ جو طبقہ، جیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز یہاں غالب آیا، تو غاصب جو حکمران ہمیشہ کرتا کیا، عوام کے اندر، اس محکوم قوم کے اندر اپنے حمایتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لالچ اور خوف، ان دو ذرائع، ان دو چیزوں کو یوز کر کے، خوف سے اور لالچ دے کر پیسوں کی، اس محکوم قوم کے اندر اپنے حمایتی پیدا کرتا ہے۔ یہ قارون اسی طبقے کی ایک علامت ہے۔ تو وہ ماحول میں جو گھٹیا قسم کے اور وہ لوگ جن کی کوئی حمیت اور غیرت نہیں ہوتی،
ان لوگوں کو خرید لیتا ہے اور وہ اپنی قوم سے غداری کر کے اس قوم کے ساتھ جو حاکم قوم ہوتی ہے اس سے پھر وہ وفاداری. تو قارون اسی کی یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہی کیا کہ جو عزت مند لوگ تھے، جو خاندان مغلیہ خاندانوں نے ذلیل کر دیا، انہوں نے جو باقی جو عزت مجاہدین کا انہوں نے لاشیں لٹکا دی ساری درختوں پہ، قتل عام کیا مسلمانوں کا. اور وہ جو بغیرت قسم کے اور گھٹیا لوگ تھے، کسی کو جاگیرداریں دی گئیں، کسی کو خطابات سے نوازا گیا، کسی کو اعلیٰ مناصب پر بٹھایا گیا، بڑی بڑی جاگیرداریں اور ٹھیکے الاٹ کیے گئے، اور یوں ان کی غیرتوں اور وفاداریوں ان گھٹیا لوگوں کی خرید کر ان کو قوم کے اپنی قوم مسلمان قوم کے خلاف استعمال کیا گیا، اور انہوں نے مخبری کی مجاہدین کا قتل عام کروایا ان لوگوں نے. اسی طرح فرعون کی عملداری میں بھی بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا ضمیر فروش طبقہ پیدا ہو چکا تھا، اور قارون اسی بنی اسرائیل کا ہی فرد تھا. تو قارون کو اس نے پھر اس طرح خریدا اور یہ معزز ہو گیا. وہ ضمیر فروش اور گھٹیا آدمی یہی تھا. افسدوا وجعلوا عزت اہلها ذلہ، اور وہ اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. جو معزز ہے ذلیل، اور جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ عزت دے دیتے ہیں. پگڑی ہماری عزت کی علامت تھی، پگڑی. اور آج ہوٹل کے سامنے جو دربان کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ بیچارہ ایک عام سا معمولی آدمی، ہماری عزت کی علامت تھی. انگریز کا وہ نظام، ہوٹل کے باہر آپ جائیں، ریسٹورنٹس کی پگڑی پہن کے ایک بندہ بڑے ہوٹلس میں جائیں، اور بیوروکریسی کے پاس جائیں، آپ کو کچھ لوگ ٹوپی پہن کے نظر آئیں گے، ایسے لگے گا جیسے دین آ گیا بیوروکریسی کے اندر. پوچھو یہ کون لوگ ہیں؟ جی ان کے وہ نوکر ہیں. جائیں ابھی کبھی ڈی سی آفس ادھر جائیں، سر پہ ان کے ٹوپی ہوگی جو ان کے کام کرنے والے ملازم ہیں. تو یہ ہماری عزت کی ہے، کیونکہ ہے تو وہی طبقہ انگریز کا سارا کیا ہوا. تو جو ہماری عزت کی علامت تھی اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. تو قارون بھی اسی ضمیر فروش بنی اسرائیل طبقے کا ہی فرض تھا، ضمیر فروش آدمی تھا اسے فرعون نے عزت دے دی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد تھا، بنی اسرائیل میں سے بھی تھا، اور آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد بھی تھا. لیکن فرعون کے دربار میں ضمیر فروشی کی اس گھٹیا انسان کو ایک مقام اور اعزاز حاصل تھا. تو اس نے دولت اکٹھی کر لی تھی. فبغى علیہم، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. قارون نے اپنی قوم سے یعنی کہ غداری کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. یعنی کہ بے پناہ اللہ نے اس کو دولت دی تھی، بے پناہ اس کے پاس دولت تھی. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اطراء مت. جو ایمان والے لوگ تھے لوگوں نے اسے کہا کہ تو اپنی دولت پہ اطراء مت. اب یہ 5 نصیحتیں ہیں دولت مندوں کے لیے ہر دور کے لیے. پہلی نصیحت، لا تفرح، اطراء مت اپنی دولت پر. آج بھی جس بندے کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کے لیے اس میں سبق ہے ساتھ میں کہ اس دولت پہ اطراء مت، پہلی نصیحت. دوسری نصیحت اس میں ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری نصیحت، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو دولت سے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ نے دولت دی ہے آپ کو، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے توشہ آخرت جمع کریں. اور یہ فرعون کو نصیحت کی گئی، اس کو قارون کو، کہ جو بھی اللہ نے دی ہے جان اور مال. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. انفسهم و اموالهم، تو مال بھی جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے عہد کر لیا، لا الہ الا اللہ یہ عہد کر لیا، پڑھ لیا، تو اب جان اور مال اللہ کی راہ ہم نے اللہ کو بیچ دی ہیں. تو یہ اپنا جان اور اپنی مال، اس آیت میں جو مال کا ذکر ہے، اس مال سے دار آخرت بناؤ. تیسری نصیحت ہر دولت مند شخص کے لیے، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو دنیا سے اپنا حصہ. یعنی کہ اپنی ذات پہ بھی اپنی دولت خرچ کرو. اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک کنجوس آدمی تھا شدید، جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. تو یہی کہا گیا کہ مت بھولو دنیا سے اپنا حصہ. تو اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کس نے حرام کی ہیں وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کی. یعنی کہ اعتدال کی روش اختیار کرتے ہوئے اچھا کھایا جا سکتا ہے، اعتدال ہونا چاہیے اس کے اندر، اور رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. تو اعتدال کی روش کے ساتھ اچھا کھایا اچھا پہنا جا سکتا ہے. تو اسلام کی یہ تعلیم ہے. تو خیر یہ کنجوس آدمی تھا جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. تو یہ تیسری نصیحت ہے دولت مند کے لیے کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو. اور یہ آگے عباد الرحمن کے اوصاف آئیں گے، اس میں بھی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں
اذا انفقوا لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے مابین وہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ تو اصل میں اس میں نصیحت یہ ہے کہ اپنے وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اسے جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کریں اور اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں۔ چوتھی نصیحت، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ چوتھی نصیحت دولت مند شخص کے لیے چوتھی نصیحت کہ لوگوں پر احسان کرو، یعنی کہ مسکین، محتاج، غریب جو بھی ہیں ان کی مدد کو اپنا شعار بناؤ، لوگوں پر احسان کرو۔ جیسے سورہ المعارج میں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور وہ لوگ جن کے اموال میں سے ایک حصہ مقرر ہے کس کے لیے؟ سائلوں اور ناداروں کا۔ پانچویں نصیحت، وَلَا تَبْغِ فِي الْفَسَادِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون سا فساد تھا جو مچا رہا تھا؟ قارون۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دن رات کار نبوت یا فریضہ رسالت اس کے ادائیگی میں مصروف تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھی بھی اس کام میں، اس کار رسالت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ وہ تھے جو ان کی راہ میں، اس دین کے جو تقاضے اس کی ادائیگی تھی اس راہ میں رکاوٹیں، روڑے اٹکا رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے اس مشن کے خلاف جو موسیٰ علیہ السلام لے کے چل رہے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے لیے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے جو خیر اللہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس معاشرے میں قارون اور اس کے گروہ، اس کے لوگ، اس کے ساتھی مختلف حربوں سے اس خیر کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تھا فساد فی الارض۔ گویا ہر دور میں کوئی انقلابی تحریک جو نظام خلافت، اللہ کا نظام اس دھرتی میں برپا کرنا چاہتی ہے، تو جو لوگ اس تحریک کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، اس کی اصلاح اور اس کے انقلاب کی کوششوں میں، اور ایسی جماعت کے خلاف سازشیں کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ فساد فی الارض کہ اس مشن اللہ کا نظام دھرتی پہ قائم کرنے کی جدوجہد جو لوگ کریں ان کے راستے میں رکاوٹیں جو لوگ اٹکائیں گے، یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ مفسد ہیں اور انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اب یہ 5 نصیحتیں تھیں۔ 5، نمبر 1 لا تفرح، اتراؤ مت۔ نمبر 2 وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دار آخرت اس مال سے حاصل کرنے۔ نمبر 3 ولا تنسا نصیبک، دنیا سے اپنا حصہ مت بولو، نصیب مت بولو، یعنی کہ اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں پہ احسان کرو۔ اور آخری ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد۔ یہ ہے 5 نصیحتیں ایک دولت مند شخص سے۔ تو جس کو بھی اللہ نے دولت دی ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھے۔ اور اب اگلی چیز جو ایک دولت مند شخص یا جس کا ٹوٹل توکل مادی اسباب پہ ہوتا ہے، مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والا، جو وحی کی تعلیمات سے آ رہی ہے، بس دنیا پرست آدمی ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ اب اس اگلی آیت میں 78 میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دے دیا وہ کیا کہتا کیا کہ میں نے کیسے حاصل کی دولت؟ یہ نہیں کہ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ کیا کہتا ہے سننے، قل انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا قارون نے مجھے تو یہ سب کچھ ملا میرے علم کی بنیاد پر، علی علم عندی جو میرے پاس ہے۔ کہ تم سمجھتے ہو کہ دولت مجھے ایسے مل گئی ہے؟ یہ تو میری ذہانت ہے، میری سمجھ بوجھ، میری منصوبہ بندی کی وجہ سے میں نے کمائی ہے دولت۔ تو آج کا دنیا پرست آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ کاروبار یہ تو میرے علم، یہ میرا تجربہ تھا، میری پلاننگ تھی، میری ذہانت تھی، میری منصوبہ بندی کی وجہ سے میں نے دولت کمائی ہے ساری، میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، میں نے دیکھا مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ اس طرح ہے تو میں نے اسی طرح پلاننگ کی، اس لیے میں نے دولت کمائی۔ تو یہ ایک مادہ پرستانہ سوچ، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے اللہ کے فضل سے ہے، جو دیے وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، لیکن مادہ پرست سوچ یہ کہتی ہے میرے علم، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی، میری ذہانت، میری محنت، یہ سارا وہ اس پہ سارا ڈالتے ہیں، اس مادی اسباب پہ سارا۔ تو یہ اس میں یہ اس مادہ پرستانہ سوچ کی عکاسی تھی۔ اب عباد الرحمن کی کچھ اوصاف، جو اللہ کے رحمان کے بندے، ان کے کچھ اوصاف۔ نمبر 1 پہلا وصف جو اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن اللہ کے ہوتے ہیں، جو نیک بندے، ان کی پہلا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 ہے، 63-64۔ وہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، پہلی صفت عباد الرحمن کی، اکڑ کے نہیں چلتے۔ دوسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے، ان کی راتیں اس طرح ہوتی ہیں تہجد کے ساتھ، طویل قیام و سجود یہ ان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔
اور وہ تیسری صفت جو بھی ہم نے پڑھی، لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ نہ اسراف کرتے اور نہ بخل سے کام، نہ اعتدال کے ساتھ اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور ایسی محفل میں بھی نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی لغو سے گزرتے ہیں، ایسی محفل جہاں لغو فضول باتیں ہو رہی ہوں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ باوقار انداز سے وہاں سے گزر، بے مقصد کاموں سے نہیں کہ وہ دور رہتے ہیں، اور جب انہیں قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اگلی صفت ان کی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ تو ایک تو قتل نہیں کرتے اور دوسرا وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ یہ تھی کچھ عباد الرحمن کی اوصاف۔ اب اور اس طرح وہ جہنم سے بچنے کے لیے، اب ان کی دعاؤں میں سے ایک دعائیں کہ ایک دعا یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک دعا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عباد الرحمن کی ایک دعا، وہ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، ہمیں بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے، متقین کا امام بنا، کیا وہ امام بننا چاہتے ہیں کہ انہیں شوق ہے عباد الرحمن کو انہیں امام بنا دیا جائے؟ نہیں۔ تو یہ اس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی یہ وضاحت کر دیتا ہوں، میرے سامنے اگر آ جائے۔ خیر، یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ، یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پہ، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی نصیب ہوگی نا جس راستے پہ وہ عباد الرحمن چل رہے ہیں، ان کے گھر والے بھی اسی راستے پہ چلیں گے، تبھی وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنیں گے۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ اے اللہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پر چلا، تاکہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کی اس طرح وہ ٹھنڈک بن سکے۔ اگر والد کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں اور اولاد کسی اور راستے، تو گھر میں ظاہر ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد ہمارے گھر والوں کو بھی اس راستے پہ چلا جس راستے میں ہم خود چل رہے ہیں، ہم عباد الرحمن یا میں چل رہا ہوں، تاکہ یہ اولاد اور میرے گھر والے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اب دیکھیں، مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور بیوی اور بچے اس کے تابع پیروکار ہوتے ہیں، تو گھر کے سربراہ کی دعا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، اس کے اہل و عیال کو بھی متقی بنا دے، کیونکہ مرد سربراہ ہے اور وہ گھر والے اس کے تابع ہیں۔ تو گھر والے کی، ایک مرد کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو گھر کا حاکم ہے، کہ اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دے؟ متقی بنا دے۔ تو اس امامت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ مجھے ان کا امام بنا دے، ان کا، یعنی کہ میں گھر والوں جو میرے تابع ہیں، جن کا میں حاکم ہوں گھر میں، اے اللہ انہیں متقی بنا دے، میں ان کا امام اس طرح بنوں کہ یہ بھی متقی بن جائیں۔ تو ایک اس میں دعا ہے کہ ایک امام، گھر کا جو حاکم ہے، مرد جو کہ قوام ہے، وہ یہ دعا کرے، خواہش کرے دل میں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو متقی بنا دے اور میں ان کا امام بنوں، کیونکہ مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ اب اس امامت کا ایک پہلو اور بھی، یہ تو دنیاوی حساب سے، اخروی حساب سے ایک امامت وہ بھی سن لیں کہ انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے میدان حشر میں چل رہے ہوں گے۔ میدان حشر میں ہر انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ تو عباد الرحمن کی یہ دعا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اے اللہ میدان حشر میں ہم جن لوگوں کا ہمیں سربراہ یا لیڈر بنایا جائے، وہ جو اس کی نسل، اس عباد الرحمن اس کی نسل جو اس کی پیچھے نسلیں ہوں گی، اس کے آگے آگے چل رہے ہوں گے میدان حشر میں بھی۔ تو اے اللہ جب ہم میدان حشر میں میں جن نسلوں کے آگے آگے چل رہا ہوں گا، میری ان نسلوں کو بھی تو کیا بنا دے اللہ؟ نیک بنا دے۔ جن نسلوں کا میں امام ہوں گا روز قیامت محشر میں، تو ان میرے پیچھے چلنے والی نسلوں کو روز محشر پہ بھی اللہ کیا کر دے؟
تو انہیں نیک بنا دے، انہیں متقی بنا دے، اور وہاں مجھے پھر ان کا وہ جو تو نے لیڈر بنانا ہے مجھے، کیونکہ میرے پیچھے چلیں گے میرے اہل و عیال اور میری نسلیں، تو انہیں بھی اے اللہ تو متقی بنا دے، تاکہ وہاں یہ میرے پیچھے جب چلیں تو یہ متقی کی حیثیت سے چلیں، اور اس طرح وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو کر ہماری خوشی اور اطمینان کا باعث بنیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آنے والی نسلیں کہیں جہنم کے مستحق ٹھہریں۔ تو یہ ہے وہ دعا کہ انہیں بھی متقی بنا تاکہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں۔ حدیث نبی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت چرواہے کسی ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لحاظ سے ہر آدمی اپنے اہل و عیال اس کی رعیت ہے، ہر آدمی کے جو گھر کا سربراہ جو آدمی ہے، جو والد ہے، اس کے اہل و عیال اس کی رعیت ہیں، اور اس رعیت کے بارے میں وہ مسئول ہوگا۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اسے کوشش بھی کرنی چاہیے جو گھر کا سربراہ ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ آخری ایک آیت کر لیتے ہیں، لاسٹ میرے خیال 4 منٹ ہیں، اس کو میں مکمل کرتا جاؤں گا۔ یہ شعراء کے بارے میں سورۃ الشعراء، اس کی ایک شعراء کی حقیقت، شعراء ظاہر ہے کسی کی قوم کی جب زوال کا ٹائم ہو تو یہ شعر و شاعری اس میں بڑی کامن ہو جاتی ہے۔ اب ٹی وی میڈیا اب دیکھتے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک مشہور ہے، ذہن میں نام نہیں آیا، اکثر پروگرامز کو کر رہے ہوتے ٹیلی ویژن پہ، والشعراء، آیت نمبر 224، والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کی پیروی کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ شعراء کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سیکھ لی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ قرآن دراصل ایک شاعرانہ کلام ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں یہ بتانا مقصود ہے شعراء کے کردار تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ محفل کا رنگ دیکھ کے وہ بات کرتے ہیں تاکہ داد بھی ملے اور پیسے بھی ملیں، وہ واہ 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 داد بھی ملے، اور وہ محفل کا رنگ دیکھ کے بات کرتے ہیں، ایک بات نہیں کرتے، وہ باتیں بدلتے ہیں، محفل کا جو رنگ ہوگا اسی حساب سے چلیں گے، زمین و آسمان کے کلامیں ملائیں گے تاکہ داد بھی وصول ہو اور نذرانے بھی۔ تو اللہ کے رسول کی تو ایک ہی دعوت ہے کہ اسی دین اللہ کے فرما بردار، ان اعبدوا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، ان کی تو ایک ہی دعوت ہے۔ جبکہ شعراء تو محفل کا رنگ دیکھ کے بات بدلتے، تو اس کردار کو تو دیکھو اللہ کے رسول کے، تم انہیں کہہ رہے ہو کہ یہ شعراء میں سے ہیں۔ تو یہ اصل میں بتانا اس میں مقصود ہے، خود سوچو کہ ایسے کردار کے حامل اللہ کے رسول کا کردار تو دیکھو، شعراء کا کردار تمہارے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شعراء کے پیروکار کیا ہوتے ہیں؟ قول و فعل، خود شعراء کے قول و فعل میں تضاد، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو شعراء یہ کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، قول و فعل میں ان کے تضاد ہوتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے، آپ اسی طرح آپ کے صحابہ کا کردار دیکھ لو کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ البتہ اس اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں، آخری آیات جو ہیں اس میں بھی، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے دربار نبوی کے شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے۔ اس طرح اقبال نے بھی شاعری کی ہے، وہ خود کہتا ہے میری شاعری یہ قرآن ہے، کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ ہو تو روز محشر مجھے اللہ کے رسول کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو، اور اے اللہ روز محشر میری عزت کا پردہ چاک کر دینا۔ اقبال کہتا ہے اگر میری شاعری میں قرآن کے سوا کچھ ہے تو ان کی شاعری میں تو قرآن تو یہ بتایا کہ کچھ نیک سیرت شاعر ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اس کی اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ، اور وہ اس قرآن کے، جیسے اقبال نے قرآن کے ذریعے مغربی تہذیب کو اس کی دھجیاں اڑا دی، اس کی ہر جو نظریہ تھا۔ اس طرح دربار نبوت کے جو شاعر تھے حسان بن ثابت، وہ ان کے کفار کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ تو ایسے شعراء ہوتے، لیکن جو اوورال شعراء جو اکثریت اس معاشرے میں چل رہی ہے وہ گمراہ کرنے والے ہوتے، ان کے پیروکار بھی اسی طرح کے، اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتے۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصود ہے، ان کا کردار دیکھو شعراء کا، اور اللہ کے رسول کا کردار دیکھو، تو تمہیں وہ تو اللہ کے رسول نہ کسی سے کچھ چاہتے ہیں نہ اجر مانگتے، شعراء تو نذرانے بھی مانگتے اور تعریف بھی ساتھ چاہتے ہیں، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس لیے تم دھوکہ کھا رہے ہو، غور و فکر کرو کہ اس کردار کی شعراء سے نسبت اللہ کے رسول کی تو کیا کر رہے ہو تم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔